ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے لگے تو وہ لوگ جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے نہ کاٹیں ان کو، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لیں اس کے بعد کاٹ لیں۔ اس میں ایک تو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ وہ مناسک حج ادا کرنے سے پہلے اپنے بال اپنے ناخن کوئی چیز نہیں کاٹتے ہیں، جب وہ حج ادا کر دیتے ہیں مکمل طور پر تو پھر حلال ہونے کے لیے وہ اپنے بال کاٹتے ہیں۔ تو ایک تو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت، دوسرا مستحب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی ترغیب دی۔ مستحب عمل کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے یا اسے ملامت کی جائے۔ تو بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بالوں میں سے اپنے ناخنوں میں سے نہ لے۔ ہاں، ایسا شخص کہ جس کے اوپر جو انسان کے پرائیویٹ پارٹس کے بال ہوتے ہیں وہ کاٹنا واجب ہو گئے ہوں تو اس صورت میں پھر وہ کاٹنا ضروری ہے ان کا، یہ نہیں ہے کہ وہ کہے مستحب ہے نہیں کاٹے جائیں گے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ زیر ناف بال ہو گئے، بغلوں کے بال ہو گئے، یہ جب 40 دن سے زیادہ چھوڑ دیے جاتے ہیں تو پھر حرام ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، خاص طور پر علامہ شامی نے، کہ ہر شخص کو جو ہے کم از کم مستحب یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ان بالوں کو کاٹنا چاہیے، اور ہفتے میں بھی پھر جمعے کے دن، اور اگر ایک ہفتے میں وہ نہیں کاٹ سکتا ہے تو کم از کم 15 دن میں ایک مرتبہ کاٹا جائے۔ اگر 15 دن میں بھی وہ نہیں کاٹ سکتا ہے تو کم از کم 40 دن میں ایک مرتبہ کاٹنا ضروری ہے، وگرنہ گناہگار ہوگا اگر 40 دن سے بھی وہ لیٹ ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے اس میں سستی میں پڑا ہوا ہے، سستی اختیار کرتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ہم اپنا بڑا سٹائل، اپنا جمال، خوبصورتی، سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن ظاہر کے ساتھ ساتھ شریعت باطن کو بھی صاف کرنے کا کہتی ہے، باطنی اعتبار سے بھی ہم صاف ہونے چاہیے میرے۔ تو اگر کسی کے اوپر واجب ہو چکے ہوں تو پھر تو وہ کاٹے گا، لیکن اگر واجب کی مدت نہیں ہے تو پھر مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان ایام میں اپنے بالوں میں سے اپنے ناخنوں میں سے نہ لے، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے پھر وہ لے سکتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔